میں سید ہمایوں کیسر آپ کا یوٹیوب چینل پہ اپنی ہمایوں کیسر فار یو پہ خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کی ملاقات ہماری تھوڑی مختلف ہے۔ آج بات کریں گے انڈسٹری کی، کشمیر کی انڈسٹری کی، اور اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ پہلی مرتبہ کسی نے ایسا انیشیٹو لیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے صنعت و حرفت پیوش گوئل نے پچھلے دنوں SKICC میں انڈسٹریل کنکلیو میں ایک کتاب اجرا کی یا لانچ کی انڈسٹری کے بارے میں، اور جو یہ کتاب ہے سیٹنگ اپ انڈسٹری ان کشمیر، اس کتاب کا عنوان ہے۔ انڈسٹری کے حوالے سے یہ کتاب ہے، انجینئر سعید پرویز کیسر نے لکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں یہاں، اور ان کو مختلف لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں یا کاموں سے جانتے ہیں۔ کچھ کو ابھی بھی ان کی وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ یاد ہے، کچھ کا ان کا سیمنٹ انڈسٹری میں کنٹریبیوشن، پھر پینٹنگ کرنا، پھر مختلف ہابیز، اور ساتھ میں کئی ایک یونیورسٹیز میں پڑھانا، مینٹورشپ کرنا، اور جو آج کل انوویشن کا چلن ہے اس میں رہنمائی کرنا لوگوں کی۔ لیکن لکھنے کا ایفرٹ یہ ان کا پہلا ہے۔ یہ باتیں انہیں بہت بار کی ہیں مجھ سے بھی، اور مختلف تقاریر میں کرتے رہے ہیں، کلاسز میں کرتے رہے ہیں، سیشنز میں، لیکن اس بار ایک کمپریہنسو کتاب لے کے سامنے آئے ہیں۔ بات کریں گے ان سے سیٹنگ اپ آف انڈسٹری ان کشمیر، اس کتاب کے حوالے سے اور اسی کے تناظر میں۔ تو آپ نے فلم میں ہم دونوں میں دیکھ لیا سعید پرویز کیسر کو۔ پرویز مبارک، بہت 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 شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ پرویز بہت دیر سے انتظار تھا کہ آپ انڈسٹری میں 40-30 سال سے کام کر رہے ہیں، کب کچھ لکھیں گے تو دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ دیکھیے یہ کیا ہوتا تھا، میں جاتا تھا لیکچر دینے ڈفرینٹ جگہوں کو بتاتا تھا، تو مگر وہ لیکچر لمیٹڈ ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ، ایک سبجیکٹ پہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو ہر جو اسپیکٹ ہمارا انڈسٹری لگانے کا ہے اس پہ بات کی۔ اس کا نام تو لکھا ہے سیٹنگ اپ انڈسٹری ان کشمیر، مگر یہ اپلیکیبل ٹو آل ہے۔ کشمیر اس لیے لکھا ہے کہ ایگزامپل کشمیر کے، اپنے ماحول کی، ہاں ایگزامپل کشمیر کے، کشمیر اسپیسیفک اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ادروائز یہ جو اس میں چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کہیں بھی انڈسٹری لگانی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، وہ کوئی پرابلم نہیں۔ یعنی اپیل اس کی یونیورسل ہے، یونیورسل، لیکن ایگزامپل کشمیر اسپیسیفک، اسی لیے اس میں نے کشمیر، مجھے بہت ساروں نے بعد میں بھی کہا کہ آپ نے خالی کشمیر کیوں لکھا اس میں، اس کو آپ نے لکھا سیٹنگ اپ انڈسٹری۔ میں نے کہا نہیں، پھر مجھے ایگزامپلس دینے پڑتے ڈفرینٹ جگہوں کے، اور وہ بہت زیادہ واسٹ نہیں ہو جاتا۔ وہ بہار میں بھی ہے، کرناٹک میں بھی ہے، وہ کیا سمجھے گا، آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ وہی چیز ہوتی جو میں کریٹیسائز کرتا ہوں کہ آپ پالیسی بناتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک پالیسی جنرلائزڈ، ہاں جنرلائز نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو یہ میرے لیکچرز ہیں ان کو میں ایک بک شیپ میں کمپائل کرتا ہوں، تاکہ اگر کوئی دیکھے، کسی کو ضرورت ہو انڈسٹری کے بارے میں سمجھنا، ایگزسٹنگ کو یا کسی نئے کو جو چاہتا ہے انڈسٹری لگانا، اس کو یہ سارے پوائنٹرز ایک ہی جگہ مل جائے۔ اچھا، تاکہ وہ اس کو ایک جگہ دیکھے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے، کہ میں نے سوچنا کیسے۔ بیسیکلی اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے، تو اس کتاب کا مدعا ہے کہ آپ نے سوچنا کیسے۔ پرویز ایک بات بڑی اہم ہے، اس سے پہلے آپ کی ساری باتیں یہ اہم ہے کہ MBA وہ کرتے ہیں، یہاں انجینئرنگ پاس کرتے ہیں، اچھی ڈگریز لے کے، ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے ادھر میرا جو پیج نمبر 3 پہ لکھا ہے وائی دس بک، جی، اس کے بعد اس کی لاسٹ لائن یہ ہے پوائنٹ 6، اس میں یہ ہے دس بک از ناٹ سپوز ٹو بی اے سبسٹیوٹ فار ہوم ورک۔ اچھا، on the subject it complements that with additional guidance۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو کوئی یونٹ لگانا ہے، کچھ کرنا ہے، آپ کو R&D، باقی ریسرچ، آپ کو سارا سروے خود کرنا ہے، یہ کتاب آپ کو گائیڈ کرے گی، مگر راستہ دکھانا کیا ہے، جانا کیسے وہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرے۔ دیکھیں آپ جب نقشہ دیکھتے ہیں، گوگل میپ آپ دیکھتے ہیں، وہ تھوڑی آپ کو لے جاتا ہے، بالکل صحیح، وہ آپ کو بتاتا ہے لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، یہ جاؤ، جانا تو آپ کو خود ہے۔ صحیح، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب لے کے ہم فائنل ہو گئے، نہیں، ویسے نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی پڑھے گا، نیا بچہ یا نیا یونٹ ہولڈر پڑھے گا یا ایگزسٹنگ بھی اگر پڑھے گا، اس کو بہت ساری چیزیں وہ دکھیں گی اس کتاب کے 14 چیپٹرز میں، جو شاید جس کے بارے میں اس نے نہ سوچا۔ کہ آپ نے باتوں میں بھی کہا کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری رکھتا ہے، جو ہم نے ابھی شروع میں بات کی، ہم نے کہا کہ نئے کو گائیڈنس ہوگی، پرانے کی کیا رہنمائی ہوگی؟ پرانے کی رہنمائی یہ ہے کہ پرانی انڈسٹری کی، ہماری جو انڈسٹری کی پرابلمس ہوتی ہیں وہ موسٹ آف دا پرابلمس سیلف کریٹڈ ہے۔ اچھا،
جو میرا ابھی ریسرچ ہے، جس کی میری ایک نئی کتاب آنے والی ہے ریبوٹ انڈسٹری کے نام سے، اچھا، جس میں انڈسٹری کے فیلئرز اور ریمیڈیز اچھا، دونوں ڈسکس کیے. تو اس میں جو میں نے اپنا ریسرچ کیا، اس میں مجھے یہ لگا کہ 30 to 40% تو پروموٹر خود ذمہ وار ہے فیلئر کا. اچھا، اس میں کیا ہے، جو اس میں ہم نے گائیڈنس لکھی، جیسے اس میں ایک چیپٹر ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو گائیڈنس کس کس قسم کے لوگوں سے کس کس ٹائم پر چاہیے. وہ تو رننگ انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے. بالکل. آپ مان لیتے ہیں کہ آج رننگ انڈسٹری کی پرابلم یہ ہے کہ کمپٹیشن آپ کا مارکیٹ میں، بالکل، کمپٹیشن کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے. آپ کا ٹھیک ہے 10-15 سال کا ایکسپیرینس فیلڈ میں، مگر ایک آؤٹ سائڈر آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈنس کرے گا. آپ انسائڈر ہو کے میں بھی آپ کو اتنا اچھے طریقے سے کیس نہ سمجھیں. دوسرا ہوتا ہے جیسے کہ آپ مان لیجیے کہ آپ کو ایکسپینشن کرنا ہے یا کچھ آپ کو فنڈنگ چاہیے، تو آپ ادر دین بینک آپ کس کس قسم کی فنڈنگ کر سکتے ہیں، وہ اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ تو ایگزسٹنگ انڈسٹری جو ہے. ہاں، اور ایک اور چیز پر میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے انڈسٹری ہے ایگزسٹنگ، لیکن وقت بدل رہا، چیزیں بدل رہی ہیں، پروڈکٹ میں چینج لانا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کی گائیڈنس ملے گی. دیکھیے، اگر آپ ایک ڈیپ انالیسس کریں یہاں انڈسٹری کا، ہماری انڈسٹری کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، ہماری یہاں ہوتی ہے سنگل پروڈکٹ انڈسٹری. اچھا، ہم انڈسٹری لگاتے ہیں، ہمارا ایک ہی پروڈکٹ ہوتا ہے. ہم انڈسٹری لگاتے ہیں، ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے 70% ہماری انڈسٹری ایک پروڈکٹ والی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ میں کمپٹیشن میں کاسٹ کم ہوگی، کچھ ہو گیا، کہیں سے کچھ فلکچویشن آ گئی، تو ہمارے پاس اسکوپ نہیں کہیں آگے چلنے کا. تو اس لیے ہم پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. پلائی ووڈ ہے تو پلائی ووڈ ہے، سیمنٹ ہے تو سیمنٹ ہے، سی اسٹور تک خالی بائی پروڈکٹ کوئی نہیں ہے. بائی پروڈکٹ ملٹیپل پروڈکٹس نہیں. اب کیا ہوتا ہے، دیکھیے سی اسٹور اچھا چل رہے تھے، مارکیٹ میں سی اسٹور زیادہ ہو گئے. پہلے 3-4 روپے کرایہ لیتے تھے کے جی کا، آج 100 روپے پہ آ گئی. سیچوریشن پلس مارکیٹ کمپٹیشن، آپ کے باہر کا سیب سستا آنے لگا تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس کا پیسہ دینے. تو مگر آپ کے پاس کچھ کو آپ نے اپنی انڈسٹری ایسے بنائی ہے کہ اب یہ مان لیجیے کہ آپ یہاں پر لمٹ ہو گئی. آپ جو یہ انڈسٹری ہماری یہاں پہ ہے، جو ایگزسٹنگ انڈسٹری والا ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے کمپٹیشن میں پروڈکٹ ویریشن کرنی ہے، یا پروڈکٹ چینج کرنے ہیں، یا پروڈکٹ امپروو کرنا ہے، یا مجھے کوالٹی امپروو کرنی ہے، یا مجھے کیپیسٹی بڑھانی ہے، یا پروڈکٹ باسکٹ بڑا کرنا ہے، اس کو فنڈنگ چاہیے، سورسنگ چاہیے. وہ اس کتاب سے جیسے اس کی انڈسٹری آلریڈی ہے، اس نے آپ کی کتاب پڑھی، اس کو چیزیں نہیں پتا چلی، تو اس کو نئے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. وہ تو جانا ہی پڑے گا. آگے بڑھنے کے لیے کچھ تبدیلی لانے کے لیے یہ اس کو گائیڈ کرے گی. یہ کیٹلسٹ ہے، یہ آپ کو کیٹلائز کرے گی ریئیکشن آپ کے دماغ میں کہ آپ کو اگر کچھ کام کرنا ہے کس طریقے سے کرنا چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک رہنما ہے. اس کے لیے بھی ایک اور چیز بھی اس میں ہے کہ اس میں آپ نے جیسے ایگزسٹنگ انڈسٹری کی آپ نے پرابلمس کی تو نئی کتاب آ رہی ہے، وہ رہنے دیں، سجیشنس تو دی ہوں گی. ہاں، ہر جگہ ہم نے ایگزامپلس بھی دیے ہیں، اس میں سجیشنز بھی ہیں کیسے کام کرنا چاہیے. جیسے ابھی آپ مان لیجیے کہ اگر کوئی ایک بچہ کالج سے، اسکول سے، کہیں سے نکلتا ہے، وہ چاہتا ہے انڈسٹری سیٹ اپ کرنا، تو پہلی چیز ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کتاب میں بھی میں وہی کہتا ہوں ان کو. میں کہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی پروڈکٹ ہے، آپ ایک کاغذ لے کے لکھو، آپ بنائی چارٹ، لکھیے یہ میرا پروڈکٹ ہے، ہاؤ ٹو اپروچ دس پروڈکٹ. ہاں، اپنی طرف سے پہلے شروع ہو جاؤ کہ اس کے بارے میں مجھے پتا کیا کرنا ہے. پہلے اس کو مارکیٹ میں جا کے دیکھنا ہے، پروڈکٹ مارکیٹ میں کدھر بکتا ہے، کتنے کا بکتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اینوئل سیل، ڈیلی سیل کیا ہے. یہ باتیں میں نے آپ سے بہت سنی ہے، کیونکہ آپ نئے لوگ آتے ہیں. کیا یہ کتاب میں مینشن ہے؟ یہ کتاب ٹو اسٹارٹ، یس، کتاب میں مینشن اگر آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ. اچھا، کیونکہ آپ دیکھیے اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے میں پلاننگ کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اس میں جتنی پلاننگ کریں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں 3 ہی فیکٹر ہیں کام کرنے کے، پلان، پلان اینڈ پلان. صحیح. کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. پلان کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب میں یہ پین میں بنانا چاہتا ہوں، یہ پین میں پہلے اینالائز کروں گا، دیکھوں گا یہ کیسے بنتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کہانی پتا کروں گا، آتا کہاں سے، بکتا کتنے کا ہے، مارجنس کیا ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسا تو نہیں پین کا کوئی سبسٹیوٹ ہورائزن پہ اویلیبل آنے والا ہے، یہ ریپلیس ہو جائے گا ٹوٹلی، جیسے پیجر کو ہوا موبائل آنے سے، بالکل ٹائپ رائٹر کو ہو گیا، تو بھی اس کو ٹائم لگا. پیجر کا تو صبح موبائل ہے، شام کو پیجر کا. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں جو اس ایک چھوٹی سی کتاب میں دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے دماغ میں ایک ریئیکشن ہو، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے. آپ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ مل گیا اس کو، ہاں کسی کو بھی. اور ایک اور جو آلریڈی اس میں ہے اس کی ایک گائیڈنس ہوگی، اس کی گائیڈنس ہو جائے. اب آتے ہیں آپ کی بک ریلیز پہ. جی سڈن بک ریلیز ہو ہماری. جی ہاں جی، ہم ویٹ کر رہے تھے جی، لیکن رائٹ پلیس پہ ہوئی. انڈسٹری بھی وہاں تھا، منسٹر بھی تھا. جی جی. تو وہ جب آپ نے کتاب ریلیز کی وہاں، تو
اس کا کیا رد عمل تھا فیروز گوئل صاحب کا؟ اور جو وہاں موجود تھے انڈسٹری کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کیسے فیل کیا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کشمیر میں؟ دیکھیے جب ہم نے ان کو ہماری ان سے میٹنگ تھی ہمارے ایک فورم کی جو ہم اسٹارٹ اپ کا فورم ہے ایم ایس ایم ای کا فورم ہے یہاں ہمارا آل انڈیا لیول کا ہے اس کے ہم یہاں 3 لوگ ہیں تو ہم نے ان نے ہم کو کہا تھا آپ سے میٹنگ کریں گے تو پہلی میٹنگ نے ہم سے ہی کی صبح 10 بجے جب ہم میٹنگ کے لیے گئے تو ان کو انہوں نے کہا ہم نے انٹروڈیوس کیا اپنا آپ یہ تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ جی ایسے میں نے کتاب لکھی تھی انڈسٹری سیٹنگ اپ انڈسٹری کہتے کدھر ہے میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں آپ اس کو ریلیز کریں کہتے اس سے اچھی بات ہی نہیں ہو سکتی لے کتاب ہم نے دی ان کو ریلیز پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کا یہ جو اس میں وائی دس بک لکھا ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا پڑھا پھر جتنے لوگ ان کو انڈسٹری ریلیٹڈ وہاں بیٹھتے ان کو کہا کہ یو شوڈ ریڈ دس وائی دس بک از ویری امپورٹنٹ یو ریڈ دس بک ہی واز ویری ہیپی کہ یہ دس از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ اگین. اب ہماری انڈسٹری کا کیا ریئیکشن ہے؟ ہماری انڈسٹری کا ریئیکشن جو اوور آل تو بڑا اچھا رسپانس ہے اس کا لوگوں کا اور چیمبرز کا بھی رسپانس اچھا ہے ساتھ میں یہ بھی لگا مجھے کہ بہت سارے مانگ بھی رہے ہیں ہم کو بیچو دے دو کتابیں دے دو ہم خریدیں گے ہم کو پڑھیں گے یا ہم اپنے آفیسز میں رکھیں گے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی بات ہماری ہوئی جو کہتے ہیں ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے. یہ آپ کے پاس نہیں جانی چاہیے یہ پبلک میں جانی چاہیے جی لکھنے کا مقصد تو وہی تھا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے تو پھر ایک کتاب اٹھا کے ہم منسٹر صاحب نے کمشنر کو دی تھی ایک ڈائریکٹر انڈسٹریز کو دی کہا کہ یہ آپ پڑھ کے دیکھیے یا آپ کو اٹ ول گائیڈ یو دیکھیے ہاں آپ ان کو آفس میں رکھیے کتاب کو ہاں پڑھنے کا ٹائم مل جائے گا تو ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے کچھ لوگوں کا رویہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا مکس ریئیکشن وہ کچھ لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے موسٹ آف دیم ور سرپرائزڈ کیونکہ میرے کلوز سرکل کو ہی پتا تھا کہ میں یہ لکھا وہ اس میں ایک ایشو ہوتا ہے پرویز جی کہ وہ سرپرائز اس لیے ہوتے ہیں یہ کیسے لکھ سکتا ہے ہاں کیسے ہاں یہ میرے ساتھ نہیں یہ کہتے ہیں اور بہت ساری اس نے کیوں لکھی مجھے 2-3 ایسا بھی ہوگا کہتا کہ کون ہے لکھنے والا یہ کیوں لکھے گا کیوں اس لیے بیک پیج پہ بتایا نا کہ میں کون ہوں لکھنے والا آپ کیوں پڑھنے میں جانتے ہیں آپ کو وہی تو بول رہے ہیں جو جانتے ہیں وہی جو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کہتے ہیں کیوں اس میں ایک بڑی بات ہے اگر آپ نہیں لکھتے یا لکھتے ڈزنٹ میٹر اس سینس میں کہ ان لوگوں کو آپ ہی کے پاس آنا تھا ہے نا اب یہ پڑھ کے وہ کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں آئیڈیا مل سکتا ہے تو یہ اس میں آپ نے اپنی بزنس بڑھائی نہیں ہے ایک اسکوپ بڑھا دیا ساری بزنس کا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب موم بتی سے موم بتی جلاتے ہیں تو موم بتی کی روشنی کم نہیں ہوتی دونوں کی مل کے بڑھی جاتی ہے. ہمارا مقصد وہی ہے جو ہم اتنے سال سے اس میں کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں کو صحیح راستے پہ چلائیں. آج دیکھیے یہاں اسٹارٹ اپ کی لائف ہماری نہیں اسٹارٹ اپ ہوتا ہے 2-3-4 مہینے میکسیمم 6 مہینے کے بعد وہ اسٹارٹ اپ ختم ہو گیا ہوتا ہے. بہت سارے ریزنس اس کے جس میں موسٹلی کلپریٹ تو اسٹارٹ اپ خود ہی ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر یہ ساری جو میرا تجربہ ہے وہ میں اپنے پاس بند رکھوں گا تو میں نے دنیا کو کیا دی. نہیں وہ تو صحیح بات ہے میرا بھی ماننا ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ لے کے قبر میں جانے سے بہتر ہے وہاں دیا جائے وہاں تو حساب دینا اس کا کیا کیا تو اس سے بہتر نہیں یہاں کچھ کر لیں ایک اور آدمی آگے بڑھائے گا ہاں لوگ کریں گے آگے. دیکھیے اب اس سے کیا جیسے اس میں ایک میرا بڑا چیپٹر ہے جو سب سے لمبا یہی چیپٹر ہے کہ آپ کو ایڈوائز لینے کنسلٹنسی لینے آپ کو بات کرنے کس کے پاس جانا چاہیے یعنی کن سورسز کی ہاں ناٹ پرسن میں یہی کہہ رہا ہوں لوگ پرسن نہیں ہوتا سورسز. اب دیکھیے سورسز میں کین بی پرسن ہوتا بالکل اب دیکھیے پرابلم کیا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم انڈسٹری میں بہت کم لوگ ہیں جو رائٹ سورس کو ٹیپ کرتے ہیں. ان کو یہ تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے جبکہ 2-3 سال نکل گئے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے ہمیں انیشیل ایڈوائز غلط ہوگی. اگر وہ لوویسٹ ریٹ پہ تاج محل بنا ہوتا تو وہ گر گیا ہوتا 6 مہینے میں L1 پہ تو تاج محل بنتا ہے وہی مسئلہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں ہم L1 پہ یہاں کام روکتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس میں لکھا ہے کہ پہلا آپ کا جو سروے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے میں نے کون سا سورس ٹیپ کرنا ہے. یہ ریسرچ آپ کا پہلا ہونا چاہیے. میں جی یہ پین بنانا چاہتا ہوں مجھے ریسرچ یہ کرنا ہے کہ اس پین کے بارے میں کون جانتا ہے. پہلے کون جانتا ہے میں جا کے اس سے ملوں یا اس سورس کو ٹیپ کروں دیکھوں یہ پین بنتا کیسے. پھر دیکھوں گا مارکیٹ وہ آج کے زمانے میں دیکھیے را مٹیریل ٹیکنالوجی یہ بات کی بات ہے. ہم آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ میک واٹ ایور یو کین سیل. صحیح ہے. پھر آپ لیو ٹیکنالوجی ٹو کنسلٹنسی
leave raw material to consider. Raw material is not an issue now. بالکل यहाँ से लाइमस्टोन जम्मू जाता है और 24-25 सीमेंट प्लांट है जम्मू में जो यहाँ से लाइमस्टोन ले जाते हैं और 150 टन के। तो आप देखिए कि सीमेंट वापस से वहां से यहाँ आते हैं। तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल कोई इशू नहीं है। और जिस किस्म की हमारी इंडस्ट्री है उसमें हमारा बल्क रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ही नहीं। जिस किस्म की वो ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें आपको हजारों टन चाहिए माल के अंदर। एक्सेप्ट सीमेंट प्लांट में आपको कोयला चाहिए होता है, बाकी तो अवेलेबल है लोकली, वो भी फ्यूल में आ जाता है। तो उसमें भी अब पेटको को स्विच ओवर करने से लोगों को फायदा हो गया, उसको अवेलेबिलिटी बेटर होती है। तो ये किताब आपको इन चीजों में गाइड करेगी, हैंड होल्ड करेगी। मगर आपको ये सोचना है कि ये किताब वैसी ही है जैसे यूट्यूब पे आप स्विमिंग उतरना तो पानी में आपको है, सीखना खुद ही उतरना है पानी में, ऐसे सीखने अब स्विमिंग नहीं। मगर एक ही खेल है जिसमें जो यूट्यूब या टीवी पे देखने वाला कहता है सबसे बड़ा क्रिकेट है, क्रिकेट। क्योंकि उसको पीछे से बॉल दिखती है ना, उसको लगता है कि ये जो बॉल कर रहा है ये क्या इतना इजी इसको खेलना है। उनको नहीं पता है कि ये जब 140 की स्पीड से आती है तो ये सख्त कितनी होती है, उससे लगती कितनी है। सही बात है, पर बहुत अच्छी बात है कि आपने ये किताब लिखी और इंतजार भी था कि कुछ लिखेंगे आप और डिसमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, सब आप तक नहीं पहुंचते, अब उनको बात समझ आएगी। और आप, मैंने एक फीलिंग देखी हर वक्त कि आप बहुत फील करते हैं फेलियर ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ वो जो नए मैदान में उतरते हैं वो ऐसे ही छलांग मार देते हैं, बाद में पता नहीं चलता है करना क्या है। कम से कम उनको कुछ आइडिया होगा, उसके बाद ही वो उतरेंगे मैदान में और फिर उनको रास्ता मिल जाएगा या मिलने की एक आस भी होगी, आसाइश भी होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप इसके बाद की किताब की आपने बात की, उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या एक मिनट वो बता। देखिए उसमें मैंने क्या, जो इतने साल से मैं इंडस्ट्री के फेलियर थे, क्योंकि हमारे पास ऐसे हमारे स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पर हमारे पास कोई डाटा बेस नहीं है इंडस्ट्री फेल क्यों होती है। ये सिर्फ कयास आ रहे हैं, हम अपनी जगह एज्यूम करते हैं इंडस्ट्री इस वजह से फेल है, इस वजह से। हाँ, हमारे पास कोई डाटा नहीं। अगर हमारे पास डाटा होता तो हम नई पॉलिसीज में उसको एड्रेस करते। ये जो नई किताब मेरी है उसमें मैं कर रहा हूँ कोशिश की कि इंडस्ट्री के फेलियर के कॉजेज के, अच्छा, और उन कॉजेज के रेमेडीज के, बिल्कुल उसमें दोनों एस्पेक्ट कवर होंगे। उसको इसलिए मैंने रीबूट इंडस्ट्री नाम रखा है कि आप इंडस्ट्री तो चल रही है मगर इसको रीबूट करेंगे तो उससे हम देखेंगे बेहतर। तो कोशिश यही है उसमें कि जो कॉजेज हमारे फेलियर के हैं उनको एड्रेस किया जाए, उन कॉजेज का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको प्रपोज किया जाए कि आप इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में एड्रेस करिए, और साथ में आप इसके रेमेडीज क्या हो उस किताब का वही बहुत इंतजार करेंगे। मुबारकबाद। वो किताब भी पास ब्रेकिंग होगी क्योंकि इस एस्पेक्ट पे काम नहीं हुआ है। जी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला लिख के नहीं आया सामने, आप आए हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।